یہ اس انسان کی داستان ہے جس پر اللہ کی نظر کچھ یوں پڑی کہ اس کے نام پر ایک سورہ اتاری گئی، زمانے کو خبردار کرنے کے لیے کہ تقدیر بھی ان پر مہربان نہیں ہوتی جو حق سے منہ موڑ لے۔ یہ کہانی ابو لہب کی ہے، ایک سبق، ایک چیتاونی اور ایک یاد دلانے والا نشان کہ رتبہ اور دولت جب گھمنڈ میں ڈوب جائیں تو رب کی رحمت بھی اوجھل ہو جاتی۔ مکہ کی رونق اپنے چرم پر تھی، بازاروں میں چہل پہل تھی، قریش کے قبیلوں میں شان و شوکت کا عالم تھا۔ اسی مکہ میں ایک مشہور اور بہت امیر شخص رہتا تھا، ابو لہب۔ اس کا اصلی نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب تھا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچا تھے۔ لوگ اسے ابو لہب اس لیے کہتے تھے کیونکہ اس کا چہرہ لالما لیے ہوئے چمکتا تھا جیسے آگ کی لپت، لہب یعنی شعلہ۔ وہ قریش کے سرداروں میں گنا جاتا تھا۔ دولت، رتبہ اور زبان سب کچھ اس کے پاس تھا، لیکن افسوس دل میں گھمنڈ اور ہٹ کی آگ بھی اتنی ہی تیز جل رہی تھی۔ جب سچائی کی پکار گونجی، جب اللہ نے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی اور آپ نے لوگوں کو بلایا، اے لوگو، ایک اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا اور تمام جہان کا رب ہے، تو مکہ کی گلیوں میں ایک نئی صدا گونج اٹھی، لوگوں میں ہلچل مچ گئی۔ کچھ کے دل پگھلے تو کچھ کے چہروں پر غصہ تیر آیا، اور انہی غصے میں آنے والوں میں سب سے آگے ابو لہب تھا۔ وہ نہ صرف انکار کرتا بلکہ لوگوں کو بھی روکتا کہ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سنے۔ وہ مخول اڑاتا، تانے کستا، اور جہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے وہاں شور مچاتا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑ پر کھڑے ہو کر لوگوں کو بلایا، اے قریش، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم یقین کرو گے؟ لوگ بولے، ہاں، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ تب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو سنو، میں تمہیں آنے والے اللہ کے عذاب سے آگاہ کرنے آیا ہوں۔ یہ سن کر ابو لہب غصے سے بھر گیا۔ اس نے کہا، تباً لکا یا محمد، کیا تو نے ہمیں اسی لیے بلایا تھا؟ تیرا ناش ہو محمد، کیا تو نے ہمیں اسی بات کے لیے اکٹھا کیا تھا؟ جب ابو لہب نے اتنی غصے بھری آواز میں کہا، تباً لکا یا محمد، تو وہ بوکھلا ہی نہیں بلکہ اس نے کھل کر ویرودھ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس پل سے اس کی نفرت کا جو سلسلہ چلا وہ صرف باتوں تک سیمت نہیں رہا، وہ کھلی بے عزتی، اپہاس اور ہر طرح کی بدزبانی میں بدل گیا۔ ابو لہب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو طعن و مذاق اور طنز کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ جہاں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے، ابو لہب طرح طرح کی ٹپنیاں کرتا، لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کرتا کہ یہ نئی سیکھ کوئی ارتھ نہیں رکھتی۔ اس نے لوگوں میں وبھاجن پھیلانے کی کوشش کی تاکہ کسی اور سے لوگ نصیحت سننے کو تیار نہ ہو۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل ابو لہب سے کم نہیں تھی۔ ام جمیل اپنے شوہر ابو لہب کا ساتھ دیتی تھی، دونوں کے مقصد ایک ہی تھی۔ وہ مکہ کی عورتوں کو اکساتی تھی کہ وہ اپنے شوہروں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رکھیں۔ ام جمیل نے کئی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھا دیے تاکہ انہیں تکلیف پہنچے اور وہ دعوت اسلام سے رک جائیں۔ اس پر اللہ نے سورہ المسد نازل فرمائی جس میں ابو لہب اور اس کی بیوی دونوں کے انجام کا ذکر ہے۔ دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے اور وہ خود بھی نشٹ ہو جائے، اس کا دھن اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہیں آیا، وہ جلد ہی بھڑکتی ہوئی آگ میں جلایا جائے گا، اور اس کی پتنی بھی جو نبی علیہ السلام کے راستے میں لکڑیاں ڈھویا کرتی تھی، اس کی گردن میں مڑی ہوئی کھجور کی چھال سے بنی رسی ہوگی۔ سورہ
سورہ المسد نازل ہونے کے کچھ سال بعد ابو لہب کو ایک دردناک بیماری نے گھیر لیا۔ اس کا انت بدبودار زخموں سے ہوا۔ 3 دن تک اس کی لاش گھر میں پڑی رہی۔ آخر میں مزدوروں نے لکڑی سے دھکیل کر اسے دفنایا۔ زمیل بھی اسی اہنکار اور گھمنڈ میں رہی۔ کہتے ہیں کہ ایک دن وہ لکڑیاں ڈھوتے ہوئے گر پڑی اور اسی رسی میں اس کی گردن پھنس گئی جو وہ اپنے کندھے پر ڈالتی تھی۔ یوں اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ فی جدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں کھجور کی چھال سے بنی رسی ہوگی۔ یہ کہانی صرف ایک انسان کی تباہی نہیں بلکہ ایک سبق ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی، اسے نہ دولت بچا سکی نہ رشتے۔ جو اللہ سے لڑتا ہے وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی تباہی لکھ دیتا ہے۔ ریت کے سناٹے میں ابو لہب کی آواز کھو گئی، لیکن قرآن کی یہ سورہ آج بھی گونج رہی ہے، ہر اس دل کو چیتاونی دینے کے لیے جو اہنکار، نفرت اور انکار میں ڈوبا ہے۔